بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم۔ اس میں ہم نے کل جس سبق کا آغاز کیا تھا وہ ایک نظم ہے بلوں کا بستہ، درسی کتاب کی 22ویں نظم، اور آج ہم نے اس کو دوسرے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں، یہ ہمارا آخری سبق ہے تو ہم نے یہ تمام چیزیں اس سے پہلے کر رکھی، ہم ان کی صرف دہرائی کر رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر اس طرح سے ہے: علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، بے شک، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ علم ہے، مختلف چیزوں کے نام، مختلف چیزوں کا علم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی رضا اور اس کی مرضی سے ہے۔ ہم کریں گے دہرائی۔ آپ نے واحد اور جمع کل پڑھے، آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مشق بنائی گئی ہے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے ایک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ واحد، جمع یا مذکر؟ بالکل صحیح، واحد کہتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے، آپ کی معلمہ آپ سے ایک ایک سوال پوچھیں گے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ دہرائی آپ کی ہوئی، پڑھنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی سرگرمی، مختلف تصاویر ہیں جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو اس پرندے کا، یہ جو الو ہے، اس کا پتہ ہے یہ کس وقت نظر آتا ہے یا کس وقت یہ جاگتا ہے؟ رات کو۔ اور یہ جب ہمیں سورج نظر آ رہا ہو، چاند اور سورج، تو اس وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ دن۔ اسی طرح سے بہت سخت سردی ہو، یہ دیکھیں، اور بہت شدید گرمی، اسی طرح سے یہاں پر ہے پرانا صوفہ، پھٹا پرانا، اور ایک نیا صوفہ۔ تو یہ تمام الفاظ جو تصاویر سے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور اس کو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ نے ان کو کہاں پڑھا ہے۔ آج بھی ہم نے انہی کی مشق کرنی ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھنا ہے اور استعمال ہے۔ آپ نے متضاد الفاظ کے بارے میں اس سے پہلے سبق کے پہلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھا ہے، یعنی ہم نے پہلے سبق کے پہلے لیکچر میں پڑھا ہے۔ آپ اگر دہرائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی ورک شیٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ابھی کریں گے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ اس نظم میں یعنی بلوں کے بستے میں وہ تمام الفاظ آپ منتخب کیجئے، ان کی فہرست بنائیے جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو ویڈیو کو روک کر کتابیں کھولیے اور یہ سرگرمی کیجئے۔ انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ گروہی سرگرمی میں 5 بچوں نے مل کر کام کرنا ہے اور اپنی اپنی شخصیت میں موجود متضاد خوبیوں کی نشاندہی کرنی۔ جیسے علی لمبا لیکن ساجد چھوٹا ہے۔ سب مل کر اپنے گروہ کی ایک فہرست بنائیں، ہر بچے کی 3 خوبیاں شمار کریں۔ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کسی کو کہ احمد بہت خوش لباس ہے جبکہ علی بہت خوش گفتار ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ ہر کسی کی جو مثبت خوبیاں ہیں، جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے بارے میں بات کریں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ گروہی سرگرمی کے بعد آپ کے پاس مشق کا سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے میٹھی، چھوٹی، باہر، کچی اور بات۔ ان کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں اور ان سے جملہ سازی کرنی ہے۔ گھر کے کام میں ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کے متضاد لکھ کر آپ نے دوبارہ جملہ لکھنا ہے۔ پہلے میں شور، صبح، قلم، نیا اور لمبا۔ دوسرے سوال میں آپ کو کچھ اور الفاظ دیے گئے، آپ نے ان کے متضاد لکھنے اور اس ورک شیٹ کو گھر سے مکمل کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا آج کا کام تھا۔ کل ملیں گے انشاءاللہ اس نظم کے اگلے حصے کے ساتھ، اس کی ہم پڑھائی شروع کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔